بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 لیکچر سے ہم وہ نقوش پڑھ رہے ہیں جو گلیشیئر کی عمل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے براعظمی گلیشیئر کی بنائی ہوئی نقوش پڑھی تھے۔ آج ہم وہ نقوش پڑھتے ہیں، وہ زمینی نقوش جو وادی گلیشیئر کی وجہ سے زمین پر بنتے ہیں۔ پہلا اس میں سے ہے سرک۔ یہ کس طرح بنتا ہے؟ جب گلیشیئر کی بالائی حصے میں گلیشیئر کی وجہ سے ایک ایسا ساخت وجود میں آتا ہے جو ایک طرف سے کھلا ہو اور 3 اطراف سے بند ہو، اور یہ جو ساخت بنتی ہے یہ اس طرح لگتا ہے اور اس طرح دکھائی دیتا ہے جس طرح بازو والی کرسی ہوتی ہے۔ تو ایسے ساخت کو، ایسے اسٹرکچر کو اور ایسے شکل کو جو بازو والی کرسی کی طرح ہوتی ہے، اس کو ہم سرک کہتے ہیں۔ یعنی یہ 3 اطراف سے بند ہو اور یہ جو ایک طرف ہے یہ کھلا ہوتا ہے، یعنی یہ آزاد ہوتا ہے۔ ایسے نقش جو گلیشیئر کی بالائی حصے میں بنتا ہو اور یہ اس طرح دکھائی دیتا ہو اور اس طرح لگتا ہو جیسے بازو والی کرسی، یعنی کرسی بھی 3 اطراف سے بند ہوتی ہے اور ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے، یہ سرک بھی 3 اطراف سے بند اور ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے۔ ایسے ساخت کو اور ایسے اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں سرک۔ یہ ہمارا پاس وادی گلیشیئر کی بنائی ہوئی زمینی نقوش میں سے نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹارن۔ سرک میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا جو فرش ہوتا ہے، یہ جو فرش ہے یہ ہموار ہوتا ہے۔ جب کبھی کبھار اس فرش پہ یہ جو ہموار جگہ ہے یہاں یہ نشیبی ہوتا ہے، بعض اوقات بارش ہو کر اس جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس پانی کی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں ایک جھیل وجود میں آتا ہے۔ تو ٹارن ایک ایسی جھیل ہے جو سرک کی نشیبی جگہ میں بنتا ہے، تو ایسی جھیل کو ہم کہتے ہیں ٹارن۔ یعنی سرک کا جو ہموار حصہ ہے، جب یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے ایک جھیل وجود میں آتا ہے، اور جس کو ایسی جھیل کو ہم کہتے ہیں ٹارن۔ 3 نمبر ہمارے پاس ہے نوکدار چوٹی۔ نوکدار چوٹی کب بنتی ہے؟ جب 3 یا 3 سے زیادہ سرک کسی پہاڑ کے ارد گرد بنتی ہے، تو جس پہاڑ کے ارد گرد یہ بنتی ہے یہ اس کو دونوں اطراف سے تراشتا ہے، اور اس تراش کی عمل کی وجہ سے ہمارے پاس ایک چوٹی وجود میں آتی ہے جو چاقو کی دار کی طرح بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اطراف میں سرک بنتے ہیں، تو یہ سرک یعنی چونکہ یہ گلیشیئر کی وجہ سے بنتے ہیں، تو جب یہ حرکت کرتے ہیں تو وہ اس سائڈ کو اور اس سطح کو تراشتا ہے۔ تو اس تراش کی وجہ سے ایک چوٹی وجود میں آتی ہے جو بالکل نوکدار ہوتی ہے، یعنی اس کا یہ سرا جو ہوتا ہے یہ بالکل نوکدار ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو نوکدار چوٹی کہتے ہیں۔
4 نمبر جو ہمارے پاس وادی گلیشیئر کی وجہ سے جو نقوش بنتا ہے وہ ہے ایریٹ۔ ایریٹ کیا ہے؟ جب وادی گلیشیئر کسی پہاڑ کے ارد گرد بنتی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اس طرف بھی گلیشیئر بنتی ہے اور اس طرف بھی گلیشیئر بنتی ہے، تو جس طرح نقدار چوٹی کی دونوں طرف یہ جو سرک بنتے ہیں اور یہ جو گلیشیئر ہے یہ اس کو تراش لیتا ہے اور کاٹتا ہے، اسی طرح ایریٹ کو بھی یہ اس طرف اور اس طرف یہ کاٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ایروجن اور اس عملی کٹاؤ کی وجہ سے جو ایک پہاڑ کے اس طرف اور اس طرف بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک سٹرکچر وجود میں آتی ہے۔ جس طرح نقدار چوٹی یہ جو ہے یہ چاقو کی دار کی طرح تیز ہوتی ہے، اسی طرح ایریٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ایریٹ۔ یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو پہاڑ ہے اس کی اس طرف بھی گلیشیئر ہے اور اس طرف بھی گلیشیئر ہے، تو یہ گلیشیئر ایک طرف اور دوسری طرف دونوں کو یہ پہاڑ جو ہے یہ کاٹتا ہے اور تراش لیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہے یہ ڈھلان سی ہو جاتی ہے اور ایسے ڈھلان کو اور ایسے پہاڑ کو ہم کہتے ہیں ایریٹ۔ آخری اور 5 نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مورینز۔ مورینز کیا ہے؟ گلیشیئر جو مواد اپنے ساتھ دوسری جگہوں سے لے آتا ہے وہ ایک جگہ ذخیرہ کرتا ہے، تو جو مواد گلیشیئر ذخیرہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مورینز۔ یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ یہ ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر بڑے بڑے پتھروں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی اس میں ریت بھی ہوتی ہے، بجری بھی ہوتی ہے، چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں اور بڑے پتھر بھی ہوتے ہیں۔ گلیشیئر جو مواد ذخیرہ کرتا ہے یہ مختلف جگہوں پہ ذخیرہ کرتا ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ ایک راستہ ہے جس سے گلیشیئر پگھلتا ہے اور اس راستے سے جاتا ہے، تو یہ جو مورینز اور یہ جو مواد یہاں ذخیرہ اور ڈپازٹ ہو جاتی ہے یہ مختلف جگہوں پہ ذخیرہ ہوتے ہیں۔ بعض مورینز اور مواد ایسے ہوتے ہیں جو بالکل وسط میں ذخیرہ ہوتا ہے، تو ایسے مورینز اور ایسے مواد جو بالکل وسط میں ذخیرہ ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں وسطی مورینز۔ بعض مورینز یہ سائٹس پہ کناروں پہ ڈپازٹ اور ذخیرہ ہو جاتی ہے، یعنی یہاں جو کنارے ہیں یہاں جو مواد آتے ہیں یہ یہاں ذخیرہ اور ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسے مورینز اور ایسے مواد جو کناروں پر ذخیرہ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بغلی مورینز۔ اور بعض مواد اور مورینز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دہانے پر یا اینڈ پہ یہاں ذخیرہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے مورینز کو ہم کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اینڈ مورینز، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اختتامی مورینز، یعنی یہ بالکل آخر میں بنتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں اختتامی مورینز۔ تو یہ ہمارے پاس وہ نقوش تھے، وہ سٹرکچرز تھے جو وادی گلیشیئر کی وجہ سے بنتے تھے: سرک، ٹارن، نقدار چوٹی، ایریٹ اور
مورینز۔ یہ جو ہمارے پاس گلیشیئر کا ٹاپک تھا یہ ختم ہوا۔ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہوا اور ہوا کی وجہ سے جو زمینی نقوش بنتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔